دوستوں، آج ماہ جمادی الاول کی 19 تاریخ جمعۃ المبارک کے دن یہ وظیفہ میرے بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیجئے گا۔ انشاءاللہ آپ کی غربت غریبی کا منٹوں سیکنڈوں میں خاتمہ ہو جائے گا۔ اللہ والوں، اس عمل کو اپنی زندگی میں لاکھوں کروڑوں لوگوں نے آزمایا ہے اور بے شمار فائدے اس وظیفے سے حاصل کیے ہیں۔ کوئی ایک بندہ ایسا نہیں کہ جس نے یہ کہا ہو کہ مجھے اس عمل سے فائدہ نہ ہوا ہو۔ اللہ والوں، آج اگر آپ رب کریم سے 900 کروڑ بھی مانگو گے تو میرا رب آپ کو دے گا۔ وہ ان اللہ علی کل شیء قدیر کی صفت کا مالک ہے۔ آج آپ ہاتھ اٹھا کر، جھولی پھیلا کر رب کریم سے جو بھی مانگیں گے، میرا رب آپ کی خالی جھولیوں کو بھر دے گا۔ اللہ والوں، یہ عمل تیر و ہدف ہے۔ اللہ والوں، یہ عمل 100% کام کرتا ہے۔ اگر آج آپ وظائف کر کر کے تھک چکے ہیں، تسبیحات کر کر کے تھک چکے ہیں اور آپ کو آج تک کوئی فائدہ نہ ہوا ہو، تو آج میرے کہنے پر یہ عمل کر کے دیکھیے گا۔ انشاءاللہ آپ کی زندگی کو 4 چاند لگ جائیں گے۔ اللہ والوں، میں اس عمل کی آپ کو گارنٹی دیتا ہوں، اسٹیمپ پیپر پر لکھ کر دیتا ہوں کہ عمل سے اگر آپ کو فائدہ نہ ہو تو پھر مجھے کہنا۔ شرط یہ ہے کہ آپ نے اس عمل کو بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے کرنا ہے اور یہ ویڈیو مکمل دیکھنی ہے۔ ویڈیو کو اسکپ کر کر کے نہیں دیکھنی۔ میں گارنٹی دیتا ہوں آپ ضرور کامیاب ہوگے۔ اللہ پاک کی ذات پر کامل یقین اور بھروسہ کرتے ہوئے اس وظیفے کو پڑھنا، اللہ پاک کی ذات پر پختہ یقین کرنا اور کوشش کرنا کہ برے کاموں سے بچیں، نماز کی پابندی کریں، توبہ استغفار کا ذکر چلتے پھرتے کیا کریں۔ عمل کرنے کے بعد، یعنی وظائف آپ لوگوں نے پڑھ لیا، وظیفہ پورا کر لیا، اس کے بعد جو اللہ پاک نے آپ کو توفیق عطا کری ہے، اپنی حیثیت کے مطابق کچھ اللہ کی راہ میں صدقہ ضرور کریے گا، کیونکہ صدقہ گناہوں کو مٹاتا ہے، برائیوں کو مٹاتا ہے، اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے۔ ہمارے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی فرمایا، زیادہ سے زیادہ صدقہ و خیرات کیا کریں، کیونکہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ صدقہ گناہوں کو ایسے مٹاتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھاتی ہے۔ تو لہٰذا کوشش کیا کریں کہ صدقہ و خیرات زیادہ سے زیادہ کریں۔ اللہ والوں، اگر آپ بے بس ہیں، لاچار ہیں، مجبور ہیں، کہیں سے کوئی رستہ دکھائی نہیں دے رہا، تو آج اللہ پاک کی ذات پر کامل یقین اور بھروسہ کرتے ہوئے آج جمعۃ المبارک کے دن اس معجزاتی عمل کو پڑھ کر دیکھیے گا۔ انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا، کیونکہ اس عمل سے لاکھوں لوگوں نے فائدہ اٹھایا ہے۔ تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کو اس عمل سے فائدہ نہ ہو۔ اللہ والوں، جو شخص آج جمعۃ المبارک کے دن یہ وظیفہ پڑھ لے گا، اس کے پورے سال کے دن پھر جائیں گے۔ یہ وظیفہ، یہ عمل سارے نصیب کھول دیتا ہے۔ اللہ والوں، جو بندہ بھی یہ تسبیح آج جمعۃ المبارک کے دن پڑھ لیتا ہے، وہ اللہ پاک کے قریب ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت اسے اپنے قریب کر لیتے ہیں، اتنا قریب کرتے ہیں کہ اپنا دوست بنا لیتے ہیں۔ اور جب اللہ رب العزت کسی کو اپنا دوست بنا لے تو اللہ والوں، پوری دنیا اکٹھا ہو کر بھی اگر اس کو نقصان پہنچانا چاہے تو وہ نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ یہ اللہ پاک کے دوست کی شان ہوتی ہے۔ دوستوں، یہ عمل آج جو بندہ پڑھ لے گا، رب کریم پورے سال کی رحمتوں برکتوں سے مالا مال فرما دیں گے۔ یہ وظیفہ اتنا خاص ہے کہ اگر کوئی بندہ صرف ایک بار پڑھتا ہے تو پورے سال کی کامیابیاں اس کے قدم چومتی ہیں۔ پورے سال کا رزق اور دولت صرف ایک دن یہ وظیفہ پڑھنے سے مل جائے گا۔ اللہ والوں، اگر آپ اپنی زندگی سے مشکلات کو، پریشانیوں کو نکال کر ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتے ہیں، ایک ایسی زندگی جس میں ہر قدم پر کامیابیاں مقدر ہو جائیں، جس میں نہ رزق کی تنگی ہو، نہ بیماریاں ہوں، نہ پریشانیاں ہوں، نہ کسی کے سامنے جھکنا پڑے، تو آج جمعۃ المبارک کے دن یہ وظیفہ پڑھ لینا۔ اللہ والوں، یہ موقع بار بار نہیں ملتا۔ آج آپ کے پاس موقع ہے، آج اس سے فائدہ اٹھا لیں۔ آج یہ موقع ہاتھ سے نہ جانے دیں، کیونکہ ہم ساری زندگی غفلت میں گزار چکے ہیں۔ بہت سارا وقت غفلت
اور سستی میں گزار چکے ہیں۔ اگر آج بھی ایسے ہی کرتے رہے، وقت کسی کا نہیں ہوتا، وقت گزر جاتا ہے۔ جیسا بھی ہو، اگر اس کو اچھے طریقے سے گزار لیں گے، آج اپنی مشکلوں اور اپنی پریشانیوں کا حل نکال لیں گے، تو پھر یہ عمل لازمی طور پر کر لیں۔ اللہ والو، یہ چند منٹوں کا عمل آپ کی زندگی میں وہ بہار لے کر آئے گا کہ جس کے انتظار میں آپ ساری زندگی کوشش کرتے رہے۔ اس عمل کے ذریعے آپ کی نسلیں بھی سنور جائیں گی۔ اللہ والو، اس وظیفے کو لازمی پڑھیں، کیونکہ عمل مشکل نہیں ہے، عمل بڑا آسان سا ہے۔ اللہ والو، اس وظیفے کے اتنے فائدے ہیں کہ سمجھ لیں دنیا کے خزانوں کی چابیاں آپ کو عطا کر دی جائیں گی۔ یہ ایک چھوٹا سا عمل کر لیں، ساری زندگی انشاءاللہ اتنا ملے گا کہ کسی چیز کی ضرورت نہیں رہے گی۔ اللہ والو، جمعۃ المبارک کے دن کو عید کا دن کہا جاتا ہے۔ یہ بڑا برکت والا دن ہے، بڑا عظمت والا دن ہے، قبولیت والی گھڑیاں ہیں۔ یہ موقع ہاتھ سے جانے مت دینا۔ آج جمعۃ المبارک کے دن کو لاپرواہی سے گزار دیا، دنیا کے کاموں میں مصروف رہ کر گزار دیا، تو پورے سال کا پچھتاوا مقدر ہو جائے گا۔ اور اگر چند منٹ نکال کر آج جمعۃ المبارک کے دن یہ وظیفہ پڑھ لیا تو رب کریم پورے سال کے نصیب کو چمکا دے گا، پورے سال کی خوشیاں آپ کی جھولی میں ڈال دے گا۔ بدبخت ہے، بدقسمت ہے وہ انسان جو آج چند منٹ نکال کر جمعۃ المبارک کے دن یہ وظیفہ نہیں پڑھتا۔ آپ کو جو بھی کام ہے، آپ جو بھی کرنا چاہتے ہیں، آپ اپنی مرضی سے کر سکتے ہیں، لیکن آپ جمعۃ المبارک کے دن جو وظیفہ پڑھیں گے وہ یہی وظیفہ ہونا چاہیے، کیونکہ یہ عمل بہت خاص ہے۔ لیکن اگر کوئی اور عمل پڑھنا چاہیں تو آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن یہ چند منٹ کا وظیفہ آپ نے لازمی پڑھنا ہے۔ اور یہ آج کا مجرب اور مستند عمل ہے، یہ آج کے دن کا ایک ایسا نایاب عمل ہے کہ ہر کوئی سینے کا راز نہیں بتاتا۔ میرا مقصد دکھی انسانیت کی خدمت کرنا ہے۔ میں آج وہ وظیفہ لے کر آیا ہوں جس سے میری بھی تمام حاجات پوری ہوئی ہیں، جس سے لاکھوں لوگوں کی حاجات پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں، جس سے لاکھوں لوگوں نے فائدہ اٹھایا۔ آج کا دن بڑا خوبصورت دن ہے۔ آج مانگ لو کیا مانگتے ہو۔ آج مانگنے والا اگر خزانے بھی مانگے گا، من پسند نوکری مانگے گا، من پسند شادی بھی مانگے گا، تو میرا رب غیب سے عطا فرمائے گا۔ اللہ والو، آپ کی وہ حاجت جو ابھی تک کسی نہ کسی وجہ سے پوری نہیں ہو سکی، انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے، میرے اللہ کے حکم سے آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ کسی پریشانی سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس عمل کو پڑھیں، آپ کی تمام حاجت بھی پوری ہوں گی، تمام کی تمام پریشانیاں بھی دور ہوں گی۔ اگر یہ وظیفہ آج جمعۃ المبارک کے دن آپ نے نہیں پڑھا تو آپ نے کچھ بھی نہیں پڑھا۔ اگر آپ لوگ چاہتے ہو کہ آپ پر دولت بن موسم برسات کی طرح برسے تو یہ عمل آپ لوگ کر لینا۔ اللہ والو، آپ کو پورا سال کیا، پوری زندگی دولت کی تنگی نہیں رہے گی۔ انشاءاللہ اللہ آپ کو ایسا خاص وظیفہ بتانے جا رہا ہوں۔ اللہ والو، آپ لوگ لاکھوں میں نہیں کروڑوں میں کھیلیں گے۔ آپ کی خالی جھولیاں بھر جائیں گی، آپ کی خالی جیب بھر جائے گی، آپ کی خالی الماری بھر جائے گی۔ جو لوگ بھی پریشان حال ہیں، دکھ درد اور تنگ دست ہیں، ان سب کے لیے یہ بڑا ہی خاص اور مجرب وظیفہ ہے۔ جلدی جلدی اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں۔ انشاءاللہ اس وظیفے کو کرنے کے بعد دولت آپ پر عاشق و مہربان ہو جائے گی اور آپ کا ساتھ مرتے دم تک نہیں چھوڑے گی۔ بس آپ لوگوں نے آج جمعۃ المبارک کے دن یہ خاص وظیفہ بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے کرنا ہے۔ انشاءاللہ اس وظیفے کو جب آپ لوگ پڑھیں گے، آپ کو خود اندازہ ہوگا کہ یہ کتنا بابرکت اور کتنا کمال کا عمل ہے۔ آپ دنیا جہان کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ پاکستان سے ہیں، آپ انڈیا سے ہیں، بنگلہ دیش، سعودی عربیہ، دبئی، نیپال، عمان، جاپان، مسقط، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، جب بھی آپ کے ملک میں جمعۃ المبارک کا دن آ جائے تو آپ نے یہ وظیفہ کسی صورت نہیں چھوڑنا۔ اللہ والو، پورا دن پوری رات آپ کے پاس موجود ہے۔ آپ چاہے تو صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو نماز عصر کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو نماز عشاء، مغرب یا جمعۃ المبارک کی نماز کسی بھی نماز کے بعد پڑھ سکتے ہیں، لیکن کوشش کریں کہ اس وظیفے کو اپنے گھر پہ پڑھیں۔
کیونکہ جب آپ لوگ اس عمل کو اپنے گھر پہ پڑھیں گے تو رحمت برکتیں آپ کے گھر میں اتریں گی، نوری فرشتے آپ کے گھر میں آئیں گے، کیونکہ یہ وظیفہ پڑھنے والا کبھی کسی کا محتاج نہیں رہتا۔ اس عمل کو کرنے والا اللہ پاک کے حفظ و امان میں چلے جاتا ہے۔ آپ کا کاروبار ٹھپ ہو چکا ہے، کاروبار چل ہی نہیں رہا، تو اللہ والوں اس وظیفے کو پڑھیں، اللہ پاک آپ کے کاروبار کو چلا دے گا۔ اس عمل کو پانی کے گلاس پر ہی پڑھنا ہے، کیونکہ جب آپ لوگ پانی کے گلاس پر وظیفہ پڑھتے ہیں اور پھر اس پانی پہ دم کرتے ہیں اور وہ پانی آپ لوگ پی جاتے ہیں تو وہ پانی آپ کے لیے شفا بن جاتا ہے، اور وہ ایسی شفا بن جاتا ہے کہ اللہ والوں آپ لوگوں کو خود اندازہ ہوگا جب آپ لوگ اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھیں گے، کیونکہ یہ عمل جب بھی جس بندے نے بھی پڑھا، جس حاجت کے لیے پڑھا، جس مقصد کے لیے پڑھا، اللہ پاک نے اس کو اس مقصد میں کامیاب ضرور کرا۔ تو آپ لوگ بھی اس وظیفے کو کریں، انشاءاللہ دن دگنی رات چگنی ترقیاں بھی حاصل کریں گے، معاملات کو آسان بھی کروا لیں گے۔ آئیں وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ لوگ ابھی تک اس چینل پر نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا، خدا رہا اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب اللہ والوں آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، ذرا اس بات کو دھیان سے سمجھیں اور اس عمل کو دھیان سے سماعت بھی کریں، کہیں ایسا نہ ہو کہ جلد بازی میں آپ لوگوں سے وظیفے کی کوئی خاص بات، کوئی خاص حصہ مس ہو جائے۔ سب سے پہلے آج کی خصوصی دعا کرتے ہیں، آپ لوگوں نے آمین ضرور بولنا ہے۔ اے میرے مالک و مولا، تو تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری شان کریمی کا واسطہ۔ میرے مولا تجھے تیرے پیارے حبیب سے محبت کا واسطہ، تجھے سورج اور ستاروں کا واسطہ، تجھے ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کا واسطہ، تجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ننھے نواسے امام حسین اور علی اصغر کا واسطہ، ہم سب کی تمام نیک جائز حاجات کو پورا فرما دے۔ میرے مولا ہم سب کو 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ، جماعت کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، اپنے سوا کسی کا محتاج نہ بنا۔ میرے مولا ہم سے وہ کام لے لے جو کام تو ہم سے لینا چاہتا ہے۔ میرے مولا ہمارے معاملات کو آسان کر دے، ہمیں تنگ دستیوں سے بچا، ہمیں گرنے سے بچا۔ میرے مولا ہمیشہ ہمیں اپنے حفظ و امان میں جگہ عطا کر۔ میرے مولا حلال رزق کمانے کی توفیق عطا فرما۔ ہمارے بچے اور والدین، گھر میں رہنے والے تمام لوگ، جتنے بھی لوگ ہیں، بلکہ پورے خاندان کی، پوری امت کی تمام جو بھی پوری امت میں پریشان حال ہے، اس پر اپنی خاص نظر کرم اور نظر رحمت فرما۔ میرے مولا بالخصوص غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما، وہاں پر رہنے والے، وہاں پر بسنے والے تمام مسلمانوں کی غیب سے مدد فرما، جو مانگا مقدر فرما، نہ مانگ سکے حق میں بہتر و عطا فرما۔ آمین 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 یا رب العالمین۔ اللہ والوں ایک بار کمنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا۔ ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو ہزاروں لوگوں تک جائے اور آپ کی آمین اللہ رب العزت کو پسند آ گئی تو ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، باوضو مصلی پر بیٹھ کر سب سے پہلے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کو عیسیٰ بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی آپ نے اس عمل کو دھیان سے سمجھنا ہے، بڑی توجہ سے اس عمل کو سمجھنا۔ درود شریف پڑھتے ہوئے اگر ہو سکے تو تسبیح آپ کے ہاتھ میں موجود ہو، ایک تسبیح پکڑ لیں، اگر تسبیح نہ ہو تو اپنے سیدھے ہاتھ پر گن لیں۔ عمل کا پہلا مشکل کشا آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں۔ دولت کی بارش کا سچا وظیفہ، غربت، غریبی، بیماری، تنگ دستی کو دور کرنے والا اس عمل کا پہلا وظیفہ بڑا ہی کمال کا وظیفہ ہے، بڑا ہی مجرب ترین وظیفہ ہے، پڑھنے میں بے حد آسان اور کمالات میں دنیا کے بڑے بڑے وظائف پر بھاری ہے۔ اگر آپ کے پاس تسبیح ہو تو وہ اپنے سیدھے ہاتھ میں تسبیح پکڑ لیجئے گا۔ اللہ والوں نہ ہو تو سیدھے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھیں
اور آپ لوگوں نے بڑے سکون اور بڑے اطمینان کے ساتھ یا قہارو یا جبارو کا معجزاتی نام پڑھنا ہے۔ یہ پاورفل وظیفہ ہے، یہ دولت کا سلطان وظیفہ ہے۔ پانی پر پڑھنے والے اس خاص عمل کا پہلا وظیفہ اپنے ہاتھوں میں تسبیح ہو تو ٹھیک، نہیں تو سیدھے ہاتھ پر یا زبانی کاؤنٹ کرتے ہوئے اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھنا شروع کر دیجئے گا۔ یہ وظیفہ پہلے نمبر پر اس عمل میں آپ نے صرف 10 مرتبہ 10 ٹائمز آپ نے پڑھنا ہے، نہ ہی ایک بھی کم نہ ہی ایک بھی زیادہ، صرف اور صرف 10 مرتبہ 10 ٹائمز آپ نے پہلا وظیفہ یا قہارو یا جبارو کا پڑھنا ہے۔ جب اس وظیفے کو پڑھ لیں، 10 بار آپ لوگ پڑھ لیں، ذرا دھیان کریے گا کس طریقے سے پڑھنا ہے۔ یا قہارو یا جبارو دونوں کو ملا کر پڑھا تو 1 بار ہو گیا، یا قہارو یا جبارو دونوں کو ملا کر پڑھا تو 2 بار ہو گیا، یا قہارو یا جبارو دونوں کو ملا کر پڑھا تو 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے یا قہارو یا جبارو کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے یا قہارو یا جبارو کو صرف اور صرف 10 بار 10 ٹائمز پڑھنا ہے۔ اب آپ نے فوری طور پر اس عمل میں ایک اور معجزاتی وظیفہ فوراً سے بنا کوئی وقفہ لیے شامل کر دینا ہے۔ یہ وظیفہ اس عمل کی جان ہے، اس عمل کے بے حد خاص وظائف ہیں، اس عمل کے جتنے بھی وظائف ہیں دولت کے سلطان وظیفے ہیں۔ جب کوئی بندہ، جب کوئی دکھیارا پریشان بندہ یا بندی دکھ میں، تکلیف میں، پریشانی میں، بے روزگاری میں یہ پانی والا عمل پڑھ لیتا ہے، جو بہن بھائی جو ساری زندگی وظائف پڑھ پڑھ کر تھک چکے ہیں، اعمال کر کر کے تھک چکے ہیں، گھر خالی، دکان خالی، مکان خالی، ہر طرح کی کوشش کرنے کے باوجود بھی کوئی حاجت نہ پوری ہوئی ہو تو کوئی بات نہیں، آپ لوگ اس خاص عمل کو پڑھیں۔ ہر طرف سے مشکلات میں، پریشانیوں میں اگر گھرے ہوئے ہو تو یہ پانی پر پڑھنے والا عمل اگر کوئی بندہ پڑھ لے، یقین مانے ساری زندگی کے اس کے وظائف، اعمال ایک طرف، اور یہ جو وظیفہ میں آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں، ساری زندگی آپ کے وظائف ایک طرف اور یہ والا وظیفہ ایک طرف۔ آپ نے پہلے درود پاک پڑھا، کم سے کم 3 بار پڑھیے گا، کم سے کم 3 بار پڑھ کر ہی درود پاک پڑھ کے آپ نے وظیفے کی شروعات کرنی ہے۔ اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے عمل کرنا ہے، اور پہلے نمبر پہ آپ نے یا قہارو یا جبارو کو پڑھنا ہے۔ یا قہارو یا جبارو جب آپ لوگ پڑھ لیں تو اللہ والوں، اس کے بعد اب آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پہ کیا کرنا ہے، ایک بات ذہن میں رکھیے گا، جب آپ لوگ 10 ٹائمز 10 بار یا قہارو یا جبارو کو پڑھ لیں، پھر آپ نے پانی کے گلاس پر دم کرنا ہے، پھونک مارنی ہے۔ دم کر دیا، اب آپ نے دوسرے نمبر پہ کیا پڑھنا ہے، دوسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے جو خاص وظیفہ پڑھنا ہے وہ سورۃ الکوثر کا عمل ہے۔ سورۃ الکوثر کو دولت کی خاص تسبیح کہا جاتا ہے، مشکل کشا عمل کہا جاتا ہے۔ سورۃ الکوثر پڑھنے والے پورے سال کے فائدے اٹھاتے ہیں۔ سورۃ الکوثر وہ خاص سورت ہے کہ جب بندہ اس سورت کو پڑھتا ہے، اس کی بندشیں، اس کی تکلیفیں، اس کے معاملات میں اللہ رب العزت فوری طور پر آسانی فرماتا ہے۔ اگر آج آپ لوگ اپنی زندگی میں پریشان ہیں اور اپنی دکھ بھری زندگی کو آپ لوگ آسانیوں کی طرف موڑنا چاہتے ہیں تو پھر آپ لوگوں نے سورۃ الکوثر کو پڑھنا ہے۔ کس طریقے سے پڑھنا ہے، توجہ دھیان سے ایک بار سماعت کیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانیک هو الابتر، یہ ایک بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانیک هو الابتر، یہ 2 بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانیک هو الابتر، یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے سورۃ الکوثر کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف 41 بار 41 ٹائمز 41 مرتبہ آپ لوگوں نے سورۃ الکوثر کو پڑھنا ہے اور اس پانی کے گلاس پر دم کرنا ہے، یعنی پھونک مار دینی ہے۔ جب آپ لوگ پانی کے گلاس پر دم کر دیں، پھونک مار دیں، اس کے بعد اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، اب وہ تیسرا وظیفہ کون سا ہے کہ دولت کا بہت ہی خاص عمل ہے اور معجزاتی عمل ہے، اس کو سلطان وظیفہ کہا جاتا ہے، تمام تر پریشانیوں کا آخری حل کہا جاتا ہے۔
آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ کیا پڑھا؟ یا قہارو یا جبارو۔ پھر آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پہ کیا پڑھا؟ آپ لوگوں نے سورۃ الکوثر کو پڑھا، 41 بار پڑھا، پانی کے گلاس پہ دم کر دیا۔ اب تیسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے یا رحمانو کو پڑھنا ہے، یا رحمانو یا رحمانو یا رحمانو۔ یا رحمانو کا مطلب ہے اے رحم کرنے والے۔ اللہ والوں، جب کوئی بندہ اللہ پاک سے رب کی رحمت کا سوال کرتا ہے، جب کوئی بندہ اللہ پاک کی رحمت کو طلب کرتا ہے، جب کوئی بندہ اللہ پاک کو یا رحمانو سے پکارتا ہے، تو یقین جانو آپ ایک بار پکارتے ہیں، رب کی رحمت آپ کو 10 بار پکارتی ہے۔ آپ ایک قدم اللہ کی طرف آتے ہیں، اللہ پاک کی رحمتیں 10 قدم آگے آتی ہیں۔ اللہ والوں، یا رحمانو کو پڑھنے والا ہر بندہ کامیابیوں کی طرف ہی جاتا ہے، کامیابیاں اس کے قدم چومتی ہیں، ہر کام میں اس کو بہترین ریزلٹس ملتے ہیں۔ اللہ والوں، آج کا یہ عمل، یہ وظیفہ جس نے بھی پڑھا، جو تعداد بتائی ہے، جو طریقہ کار میں نے آپ کو بتایا ہے، اگر آپ لوگوں نے ان طریقوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اس عمل کو کر لیا تو یقین جانو پھر دوبارہ کبھی کسی اور وظیفے کی آپ لوگوں کو ضرورت نہیں پڑے گی۔ آج کا یہ عمل اتنا خاص ہے کہ جب بھی آپ لوگوں کو پریشانی ہو، آپ لوگ اس عمل کو پڑھ لیں، انشاءاللہ وہ رب جو آسمانوں کو اٹھائے ہوئے زمین کو بچھائے ہوئے ہے، وہ آپ کی مشکل فوری طور پر حل کر دے گا۔ اللہ والوں، پہلے نمبر پہ آپ لوگوں نے کیا پڑھا؟ یا قہارو یا جبارو۔ دوسرے نمبر پہ سورۃ الکوثر کو پڑھا۔ اب تیسرے نمبر پہ آپ نے یا رحمانو کو پڑھنا ہے۔ یا رحمانو 1 بار ہو گیا، یا رحمانو 2 بار ہو گیا، یا رحمانو 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے یا رحمانو کی ایک مکمل تسبیح، ایک پوری تسبیح، یعنی 100 دانوں والی جو تسبیح ہوتی ہے، 100 مرتبہ یا رحمانو کو پڑھنا ہے اور پانی کے گلاس پر دم کر دینا ہے۔ جب آپ لوگ پانی کے گلاس پر دم کر دیں یا رحمانو کو پڑھ کر، اب اس کے اندر جو آخری وظیفہ جوڑنا ہے وہ اس عمل کی ریڑھ کی ہڈی ہے۔ اللہ والوں، یہ وظیفہ بہت خاص ہے، مستند وظیفہ ہے۔ آپ لوگوں نے اس صورت کو پہلے بھی کئی بار اپنے وظائف میں شامل کیا ہوگا، کیونکہ یہ صورت قرآن مجید کا دل ہے۔ ہر انسان کا ایک دل ہوتا ہے جو پوری باڈی کو چلاتا ہے، پورے جسم کے نظام کو آپ کا دل ہی خون سپلائی کرتا ہے۔ بلڈ ہر چیز کے لیے بہت ضروری ہے۔ تو اللہ والوں، جو قرآن کا دل ہے، جو قرآن کا نور ہے، جو قرآن کی جو سورت ہے، وہ سورہ یاسین ہے جو آپ نے آخر میں پڑھنی ہے۔ اللہ والوں، جب یہ سورت کسی بھی علیل انسان کے برابر میں بیٹھ کر پڑھی جائے اور اس کی مشکل آسان نہ ہو رہی ہو، اس سورت کو بآواز بلند تلاوت کریں، اس بندے کی مشکل آسان ہو جائے گی۔ آپ نے دیکھا ہوگا جب جنازہ رکھا ہوتا ہے تو ہر جو ارد گرد ہوتے ہیں، جو جنازے کے قریب بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، وہ سورہ یاسین کی تلاوت کرتے ہیں۔ اس سے ہوتا کیا ہے کہ اس جنازے میں فرشتے شامل ہو جاتے ہیں، اور یہ سورت بخشش بھی کرواتی ہے، اور یہ سورت کی اللہ پاک نے الگ ہی عظمت بیان کری ہے، کیونکہ اس سورت کو جو بندہ صبح پڑھ لے صرف ایک بار، اس کی حفاظت اللہ پاک صبح سے لے کے شام تک کرتے ہیں، اور شام کو ایک بار پڑھ لی جائے تو شام سے صبح تک اس کی حفاظت اللہ رب العزت فرماتے ہیں۔ یعنی ایک الگ ہی فوج ہے رب کی فرشتوں والی جو اس سورت کے پڑھنے والے کی مدد کے لیے پہنچتی ہے، پریشانیوں کو دور کرتی ہے۔ اللہ والوں، کتنا ہی بڑا جادو آپ پر کسی نے کیوں نہ کروا دیا ہو۔ موسیٰ علیہ السلام کے دور میں تھا نا وہ جے پال جوگی، اگر وہ بھی آ جائے اس دور میں اور وہ جادوگیری کرنا شروع کر دے، یہ سورت اتنی خاص ہے کہ اس کو منہ توڑ جواب دے گی، کیونکہ اس سورت کی نظیر بھی کہیں اور ہمیں دوسری نہیں ملتی۔ تو اللہ والوں، آپ نے یاسین شریف کو مکمل ایک بار پڑھنا ہے، قرآن دیکھ کر پڑھنا ہے، اور ظاہر قرآن دیکھ کر ہی پڑھیں گے، ہر بندہ حافظ نہیں ہوتا۔ اس وظیفے کو جو میری بہنیں ہیں وہ اپنے خاص ایام میں نہیں کر سکتی، آپ لوگوں نے یہ وظیفہ پاکی کی حالت میں ہی کرنا ہے، قبلہ رخ منہ کر کے بیٹھ کر ہی پڑھنا ہے۔ الحمدللہ پورا وظیفہ میں نے ڈیٹیل میں آپ کو سمجھایا ہے۔ انشاءاللہ اس عمل کو پڑھنے کے بعد آپ کو دوبارہ کبھی کسی اور طرف جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ پہلا وظیفہ میں نے کیا بتایا؟ یا قہر یا جبار۔ دوسرا وظیفہ سورۃ الکوثر،
تیسرا یا رحمانو، اور چوتھا سورہ یاسین کا۔ سورہ یاسین ایک بار پڑھی جائے گی، صرف ایک بار۔ پانی کے گلاس پہ دم کریں، درود ابراہیمی پڑھ لیں دوبارہ، 3 بار اول 3 بار آخر۔ اب اس پانی کو آپ لوگ اسی وقت پی جائیں۔ اس پانی کو آپ پی گئے، اس کی ساری برکتیں جسم میں آ گئیں۔ اب جسم سے جتنی بھی بیماریاں ہوں گی وہ سب کی سب زائل ہو جائیں گی۔ اب اللہ والوں، آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، دونوں ہاتھوں کو بلند کریں، دعا کریں، ملک کے لیے بھی دعا کریں، اور بالخصوص غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کے لیے دعا کریں۔ اللہ والوں، دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ ہم لوگوں نے دعا کو مانگنا ہی چھوڑ دیا ہے۔ کچھ رٹی رٹائی قرآنی دعا ہم لوگوں نے یاد کر لی، اور ہر نماز کے بعد بالکل اسپیڈ سے پڑھی، دعا مانگی، ہاتھ پھیرا میرے مولا صاحب عطا کر دے، اور ہم لوگ چلے جاتے ہیں مسجد سے۔ دعا آپ نے ہمیشہ آرام سے مانگنی ہے، اور دعا اس طریقے سے مانگنی ہے گویا اللہ پاک سے آپ لوگ بات کر رہے ہوں، اللہ پاک کو اپنے مسلوک کے لیے آگاہی دے رہے ہوں کہ میرے مولا میرے ساتھ یہ معاملہ ہو گیا۔ بے اولاد ہیں، اولاد مانگیے۔ مردانہ کمزوری بھی اگر آپ کو ہے نا، اس وظیفے کو پڑھیں، آپ کے وہ جراثیم بھی دوبارہ بننا شروع ہو جائیں گے۔ یقین کریں، ایسی اس وظیفوں کی ہمیں شہادتیں ملی ہیں کہ ہمارا کون سا ایسا کام نہیں تھا جو نہیں ہوا ہو۔ ایک بندے کو 30 لاکھ روپے کی ضرورت تھی، اس کا 50 لاکھ کا پرائز بانڈ نکل آیا۔ اللہ والوں، یہ وظیفہ بہت خاص ہے۔ رب کہاں سے مدد کرے گا آپ کو پتہ نہیں چلے گا، وہ رب کا فیصلہ ہے۔ وہ رب نے مدد کرنی ہے، ہمیں رب مدد مانگنی ہے۔ ہمیں اللہ پاک کو اللہ پاک کے ناموں سے پکارنا ہے۔ ہمیں اللہ پاک کو راضی کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کرنی ہے۔ ہمارا کام ہے کوشش کرنے کا، کامیابی ملے یا نہ ملے آپ کوشش کریں، اور ایسا ہو ہی نہیں سکتا کامیابی نہ ملے۔ اور جو لوگ یہ بات کہتے ہیں کہ ہمیں وظیفوں سے فائدہ نہیں ہوتا، میرے بھائیوں میری بہنوں، قرآن فائدہ نہیں پہنچائے گا، پھر کون فائدہ پہنچائے گا؟ آپ سوچو تو صحیح، اپنے ذہن میں یہ بات ڈالو تو صحیح کہ قرآن فائدہ نہیں پہنچا رہا تو پھر کون فائدہ پہنچائے گا؟ کون ایسا بندہ ہے جو آپ کو فائدہ پہنچائے گا؟ اللہ پاک میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ دوران گفتگو کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو، اللہ پاک اپنے شان خدائی کے ساتھ یہ معاف فرمائے۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اور کمنٹ سیکشن میں اللہ پاک کے 2 صفاتی ناموں 99 ناموں میں سے کوئی 2 نام ضرور لکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔